شادی کے تعلق سے جو غلطیاں ہو رہی ان میں سے ایک ہے چوائس، سلیکشن، چاہے وہ لڑکی کا ہو یا لڑکے کا ہو، دونوں طرف سے۔ آج کیا کرتے ہیں کہ اصل میں ہر ایک کا ذہن یہی بن گیا کہ جنت کی حور دنیا میں ڈھونڈ رہے، آج ہر ایک کو صرف گوری ہونا، پہلی چیز لڑکی گوری ہونا۔ اب اس کے خواہشات اگر دیکھیں نا اتنے زیادہ رہتے، وہ لڑکے کے تھوڑے رہتے، لڑکے کے اماں کے بہت زیادہ رہتے اس میں، ایسی رہنا ویسی رہنا، ایسی ہونا ویسی ہونا۔ لڑکیوں کو آج دیکھنے بھی جاتے نا، جو اب یہ جو سلیکشن کے نام پر جو دیکھنے کے لیے ایکسپرٹ لوگ ہوتے، وہ جو جا کے دیکھتے نا، وہ قربانی کے جانور کو دیکھے جیسا دیکھتے ہیں۔ قربانی کے جانور کو ہوتا نا کہ اس کا سینگ کٹا نہیں ہونا، اس کا دم ایسا نہیں ہونا، اس کا ایسا نہیں ہونا، اس طرح لڑکی کو دیکھا جاتا، بیٹھ کے اس کے اطراف سے اس کو ٹھہرا کے کھڑا کر کے، اس کا ہائٹ، اس کے بال، اس کے دانت، اس کے ناخن، اس کے انگلیاں، اعوذ باللہ کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں، ہنسا کے دکھاتے، کھڑا کر کے دکھاتے، بٹھا کے دکھاتے، ڈریس پہ دکھاتے، ساڑی پہ دکھاتے، کیا کیا دکھاتے آج۔ یہ سلیکشن کے نام پہ جو غلطیاں ہو رہی ہے، ایسے کتنے گھروں کو جا کے ان کے دلوں کو توڑ کے آتے ہیں لوگ، نہیں جی پسند نہیں آئی ہماری بچی، پسند نہیں آئی۔ کتنے سال پسند نہیں آتی بھائی، 4-5 سال لگ جاتے ایک ایک آدمی کو دیکھتے دیکھتے، نہیں ہمارے جیسی نہیں مل رہی۔ اصل میں ہونا کیسا ہے آج، کیا ہو گیا معلوم ہے، ہمارے معاشرے میں ہم اپنی پسند کی کوئی چیز لانا نہیں چاہتے، ہر چیز دوسروں کی پسند کی لانا چاہتے ہیں۔ ہمارے بڑے بھابھی ہیں نا، انہوں کیسے ہیں، اس سے بھی اچھی ہونا، مطلب پسند ان کی ان سے کم رہے تو ہماری عزت جاتی۔ ہمارے خاندان میں سب کیسے ہیں، ان سے بھی اچھی ہونا، ان سے اگر کم تھوڑی خوبصورتی کم ہے تو ہماری بے عزتی ہوتی۔ دوسرے کیا بولیں گے، ایسی بیگم کو لے کے آئے، ارے لڑکا اچھا ہے، اللہ اکبر۔ اصل میں تو کیسا ہے پہلے آئینے میں تو دیکھ لے، تیری شکل کیسی ہے، ٹھیک ہے اگر تو خوبصورت ہے، تو گورا ہے، گوری لڑکی کو دیکھ رہا، ایک بات بنتی ہے ہو بھائی میچنگ کے لیے، اچھا دکھنے کے لیے دیکھ رہا، انہیں دیکھے تو اس شکل میں دیکھے تو آئینہ خود شرما جاتا، ایسی شکل لے کے انہیں گوری لڑکی کو دیکھنے کیا سے جاتا، سب کو گوری چھونا، کالے کو بھی گوری چھونا، گورے کو بھی گوری چھونا، اب کہاں سے لائیں گے بھائی، اب کالے لڑکیوں کا کیا ہوگا پھر، اللہ تعالیٰ اس کی مرضی کے مطابق پیدا کیا تو اب ان لوگوں کو کوئی نکاح کرے، بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ سلیکشن کے نام سے جو کچھ ہوتا ہے یہ غلط ہے۔ اب ٹھیک ہے لڑکی ہی نہیں بلکہ لڑکے کو بھی دیکھنے کے لیے آج، پہلے زمانے میں کچھ سال پہلے یہ سب نہیں ہوتا تھا لیکن آج ہو رہا، دیکھیے کیسا لڑکا بھی کیسا ہونا، لڑکا ہائٹ ہونا، لڑکے کی انکم کتنی ہے، لڑکے کا کلر بھی کیسا ہے، لڑکے کے اندر بھی، لڑکی کے اندر نہیں، صرف آج کل کئی لوگ ایسے جو لڑکے کے اندر بھی کلر کیسا ہے، فیملی، اچھا باہر گیا بولے تو پہلے کیا کرتے تھے، بچہ باہر گیا بولے تو خوشی سے دے دیتے تھے، آج کیا بول رہے، باہر گیا تو نہیں دیتے، فیملی ویزا ہے کیا، فیملی ویزا ہے تو دیتے، نہیں تو نہیں دیتے۔ اسی طرح لڑکے کے بھائیاں کتنے ہیں، بہنیں کتنے ہیں، یہ بھی پوچھا جاتا، کیوں، بہنیں زیادہ رہے تو کام زیادہ کرنا پڑتا، بھائی زیادہ رہے تو پراپرٹی میں حصہ نہیں ملتا۔ ایک لڑکا ہے بولے تو بھاگ بھاگ کے دیتے، ارے ایک ہی چھ کتے، انہیں مر گیا تو سب ہماری بچی کچھ ہو جاتا، ایک ہی چھ، پوری پراپرٹی ہمارے کچھ ہو جاتی، پراپرٹی، ارے اچھا گھر ہے بھائی، کھاتے پیتے لوگ ہیں بھائی، ایک ہی بیٹا ہے، گورنمنٹ جاب ہے کہتے بولے تو لاکھاں ڈال کے شادی کرتے، اس کو خرید لیتے، اب تم کہتے 10 لاکھ دیتے بولے ہم 12 لاکھ دیتے لیکن ہماری بچی کچھ کر لینا، اعوذ باللہ۔ دینداری نہیں کوئی بات نہیں، انہیں مشرک ہے کوئی بات نہیں، انہیں بے نمازی ہے کوئی بات نہیں، انہیں زانی ہے کوئی بات نہیں، انہیں کیسے کیسے گندے کام کرتا کوئی بات نہیں، پراپرٹی ہے، گھر ہے، ایک ہی بیٹا ہے، جاب ہے، بس یہ رہے تو کافی ہے۔ بعد میں معلوم ہوتا پھر چند دنوں کے بعد جو لڑائیاں جھگڑے جو جہنم بنا دیتا نا گھر کو، اس وقت عقل آتی، لیکن عقل آنے کے بعد کیا کر سکتے، صرف رونے دھونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو جس گھر میں جہاں پر بھی دینداری کو دیکھ کے آج جو نکاح نہیں ہوتے، وہی نکاح میں آج سب سے زیادہ فتنے اور فساد ہو رہے، لڑائیاں جھگڑے ہو رہے۔ تو کامیاب شادی، اگر اپنے بچوں کی شادیوں کو کامیاب بنانا چاہ رہے تو اس چیز کو یاد رکھو، تاخیر نہ کرو۔ اور سلیکشن، آج خالی 1 انچ کی وجہ سے رشتے توڑ دیتے، اچھی ہے بچی، اچھی ہے، دیندار ہے، خوبصورت بھی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، لیکن ہمارے بچے کی ہائٹ 5.5 ہے اور ہم جو لڑکی کو دیکھ رہے ہیں وہ 5.4 کی ہے، لیکن جس لڑکی کو ہم دیکھیں وہ 5.3 ہے، 1 انچ کم ہے، ہم کو نہیں ہونا ہائٹ کی وجہ سے۔ ہمارے خاندان میں سب اونچے لوگ ہیں بھائی، وہ تھوڑا ہائٹ کم ہے نا، ان کو لے کے آئے تو کیسا، کیا کرنے کا ہے بھائی ہائٹ سے، اللہ کے لیے غور کرنا، سب کچھ ہے لیکن 1 انچ ہائٹ کم ہے بول کے رشتے توڑ دیتے۔
بال چھوٹے ہیں. بال کس کو دکھانے کا ہے؟ سب اچھا ہے لیکن بال چھوٹے ہیں اس لیے ہمارے کو لڑکی پسند نہیں آئی. پیروں کی انگلیاں بھی دیکھتے ہیں, وہ 2 انگلیاں برابر نہیں ہونا, کچھ تو بھی ہوتا کہتے, انگلیاں اچھے نہیں ہے بول کے چلے جاتے, نعوذ باللہ. یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں بول رہا ہوں نا, قربانی کے جانور کو بھی اتنا نہیں دیکھتے ہوں گے, ایسا دیکھ کے آج دلوں کا توڑ کے آتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھو, یہ بالکل غلط ہے. دیکھیے خوبصورتی یہ چند دن کی چیزیں ہیں, دونوں خوبصورت ہیں. اگر کسی کمرے میں چلے گئے تو کمرہ روشن ہو جاتا, لیکن دلوں میں اندھیرا ہے, کیا کرتے؟ اخلاق اچھے نہیں ہے, کیا کرتے؟ خوبصورتی کو دیکھ کے کتنے دن خوش ہوتے ہیں, چہرہ روشن ہے, دلوں میں اندھیرا ہے, کیا کرتے؟ کئی لوگ ہیں آج پچھتاتے شادی کے بعد, پہلے خوبصورت ہونا خوبصورت ہونا خوبصورت ہونا بول کے ڈھونڈتے نا, خوبصورت لڑکی کو لے کے آ لیے, اب اس کے بعد 8 دن میں وہ جو دکھاتی نا پھر اپنے ہنر, اب اماں بولتی کہیں کو تو بھی کری کی اس کو, میں میرے بیٹے کو سکھا دی, الگ کر لے رہی فلاں فلاں بول کے پھر لڑائیاں جھگڑے شروع. انہیں بھی بولتا دیندار کو دیکھ کر نہیں کر لیتا, پہلے خوبصورت ہونا, وہ ہیروئن ہے نہیں کی ویسی ہونا, ہر ایک کا اپنے اپنا سلیکشن, یہ ہیروئن میرے کو ہونا, وہ ہیروئن میرے کو ہونا, اس کی جیسی ہونا. امی فوٹو دیکھو اس کی جیسی ہونا, اس کے جیسی ملتی, 8-10 دن نہیں ہوتا, 1 مہینہ نہیں ہوتا, ہوٹل پہ بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ گپے مارتے ہوئے رہتا, رہے کیا ہوا رے رات کے 11 بج گئے گھر کو جا, بولے تو نہیں جا تو رے سکون میرے کو تمہارے ساتھ ہی, میرے گھر میں خوبصورت جن آ کے بیٹھا, بولتا نہیں جا تو وہاں بڑی ٹینشن ہے میرے کو. خوبصورتی کو دیکھ کے کتنے دن خوش ہوتے, خوش کتنے دن ہوتے, اچھے اخلاق ہو تو دل کو خوش ہوتا ہے. یاد رکھو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے, لیکن انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اگر اخلاق اچھے ہیں تو اخلاق ختم نہیں ہوتے, اچھے اخلاق ختم نہیں ہوتے. اچھے اخلاق سے دلوں کو سکون ملتا ہے. فرما بردار بیوی اگر مل جائے, دیندار شوہر اگر مل جائے تو اس سے دلوں کو سکون ہوتا ہے, خوبصورتی سے دلوں کو سکون. یہ چند دن کی چیزیں ہیں, یاد رکھو. اللہ کے لیے غور کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا, 4 چیزوں کی بنا پر انسان نکاح کرتا ہے, خوبصورتی, مال, خاندان اور دیندار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے دیندار عورت سے نکاح کرو. لڑکی والوں کے لیے بھی ترمذی کی روایت, یہ حدیث جو ابھی میں نے پڑھا یہ صحیح بخاری کی ہے, دوسری حدیث صحیح یہ ترمذی کی ہے. جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند آ جائے تمہارے بچیوں کا نکاح اس سے کر دو, بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دین اخلاق یہ 2 چیزیں. لیکن آج پراپرٹی دیکھا جاتا, مال دیکھا جاتا, کیا کام کرتے, کتنا کماتے, پہلے پوچھ لیتے لڑکا کتنا کماتا, ڈائریکٹ تم کتنا کماتے جی مہینے کو, کیا کرنا خبر میں لے کے جانے کا ہے کما کے. اللہ کے لیے غور کرو, دیندار دین کہاں ہے یہ کوئی نہیں سوال کرتا. شادی سے پہلے آج تک میرے پاس بھی کئی رشتے آتے ہیں, کئی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں, کئی لوگ پیغام بھیجتے ہیں ہماری بچی کا رشتہ دیکھو, ہمارے بچے کا رشتہ دیکھو, کیا ہونا بول کے جب پوچھتا نا, کیسا ہونا جب پوچھتا نا, کچھ بھی نہیں, اچھا رہنا, کھاتا پیتا رہنا, ہائٹ ایسی رہنا, گورا رہنا, کلر فیئر رہنا, کم از کم گورا نہیں رہے تو بھی ایسا ایسا, یہ سب چیزیں بولتے. لیکن ہماری بچی کو یا ہمارے بچے کو 5 ٹائم کا نماز پڑھنے والا ہونا آج تک مجھے کوئی نہیں بولے. دیندار موحد ہونا, درگاہوں کے پاس نہیں جانے والا, تعویذ نہیں باندھنے والا ہونا آج تک کوئی نہیں بولتا. حالانکہ کنڈیشن سب سے پہلے یہ ہونا 5 ٹائم کا نمازی, عورت ہے تو پردے کی پابند, دیندار. ایسی لڑکی ہم کرنا چاہتے ہیں, اس نیت سے کرو تو وہ کامیاب ہوگا رشتہ, وہ کامیاب ہوگا. لیکن پہلے نمبر پہ یہ نہیں ہے ہمارے پاس, یہ لاسٹ میں آخر میں دیکھیں گے جی, بعد میں دیندار ہے تو بھی چلتا, نہیں تو بھی چلتا, بعد میں سدھار لیتے, گھر کو آنے کے بعد سدھار لیتے. نماز نہیں ہے, ہاں گھر کو آنے کے بعد سدھار لیتے, بلکہ جو بولتے ہیں نا, کئی لوگوں کو میں دیکھا, بلکہ سمجھایا بھی کئی لوگوں کو, بھائی تم جس لڑکی سے نکاح کر رہے ان کا پورا خاندان درگاہ پرست ہے, ان کے پورے خاندان والے شرک کرنے والے, سجدے کرنے والے, خبروں کے سامنے جھکنے والے, تم ان کے ساتھ نکاح کیوں کر رہے؟ نہیں 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 فیاض بھائی, میں گھر کو آنے کے بعد سدھار لیتا ہوں. یاد رکھو میں اس وقت ایک مثال دیا تھا, یاد رکھو مثال کھڑوی ہے لیکن سوچنے کی بات ہے. آج اصل میں ہمارے دل کیسے ہو گئے, اگرچہ کوئی لڑکی بد چلن ہو, بد اخلاق ہو, معلوم ہو گیا اس کے تعلق سے کہ اس کے صحیح اخلاق نہیں ہے, بد چلن ہے, افائر سے, لیکن خوبصورت ہے, کیا اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار ہوتا؟ کوئی تیار نہیں ہوتا. پھر کیوں نہیں بولتا, نہیں بھائی پہلے کر لی ہوں گی کچھ تو بھی غلطی, میں گھر کو آنے کے بعد سدھار لے تو مول صاحب آپ کر لے تو, بول کے کوئی بولتا؟ کوئی نہیں بولتا. لیکن دیندار نہیں ہے بولے تو نہیں, آنے کے بعد سدھار لے تو بولتا. کیوں؟ اصل میں ہمارے ذہن میں شرک کو بڑا گناہ نہیں سمجھا گیا, چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو یہ گناہ ہے,
لیکن شرک بڑا گناہ نہیں ہے ہم سمجھ رہے، اس لیے شرک کرنے والے سے بھی نکاح کر رہے ہم. پچھلے ہفتے میں بتایا تھا شرک کرنے والے سے نکاح ہوتا ہی نہیں، یاد رکھو، ہوتا ہی نہیں، یاد رکھو. تو کیا ہے، بعد میں سدھار لیں گے، نہیں سدھار سکتے. ہاں الا ماشاء اللہ، اللہ چاہے تو کوئی ایک سدھرتا ہوگا، لیکن اکثر لوگ نہیں سدھرتے. بے نمازی لڑکی کو لے کے آئے گھر میں، سب نماز پڑھنے والے، وہ آنے سے نماز پڑھو بولے تو اس کے لیے بوجھ، اس کے لیے تکلیف. ارے یہ کیا ہے، میرے گھر میں، میرے ابا کے گھر میں، امی کے گھر میں صبح نہیں کیا ہے 7-8 بجے اٹھنے کی عادت تھی، تم فجر میں جگاتے ہیں، وہ نہیں اٹھے گی. کچھ دن تو ڈر کی وجہ سے اٹھے گی، اس کے بعد بولے گی دوبارہ مجھے نہیں اٹھانا، اچھا نہیں رہتا. یا نہیں تو شوہر سامنے ہے تو وہ اٹھے گی، نماز پڑھے گی بڑی مشکل سے. اگر شوہر سامنے نہیں ہے تو بے فکر ہو کے سو جائے گی. جتنے لوگ سعودی دبئی چلے آتے نا اپنی بیویوں کو چھوڑ کے، وہ لوگوں کی حالت یہی ہوتی. شوہر کے سامنے نمازی، شوہر کے سامنے پردہ، شوہر کے سامنے تعویذ نہیں، شوہر کے سامنے رسم و رواج نہیں، لیکن شوہر چلے گیا تو پھر پوری بے پردگی، فیشن پرستی، میک اپ، بے سب چیزیں، اور اپنے بچوں کے گلوں میں تعویذ، خود کے گلوں میں تعویذ، بے نمازی، سب جھوٹی باتیں. اور بولتے ابا کو نہیں بولنا بیٹا، بچوں کو سکھا کے رکھے. دیکھتا ہوں میں کئی لوگوں کی حالت ہے، ابا کو نہیں بولنا بیٹا. یہ بے دین عورت کو کرنے کا نتیجہ ہوتا، ابا کو نہیں بولنا، ابا کو نہیں بولنا. بچپن سے یہی ڈالتے، پورے گناہ کر لیتے. جھوٹ بولتی ہے عورت، وہ سمجھتا نہیں میری بیگم بہت اچھی ہے، دیندار ہے، وہ سمجھتا. اب یہ ابا کو نہیں بولنا بولے سو عادت جو ڈالتے نا بچپن سے، یہ کتنی خطرناک ہوتی معلوم ہے. بچپن سے سیکھتے ہوئے اچھا ابا سے چھپائے تو بس ہے. ایک دن جب وہ جوان ہوتا نا 14-15 سال کی عمر کو، ایک دن سگریٹ پی کے آتا، دوسرے دن شراب پی کے آتا، آ کے امی کو بولتا امی ابا کو نہیں بولنا، بولتا انہیں بھی چھپا ہے نا. بے دین لوگوں کا، بے دین مردوں سے نکاح کرتے ہیں، اچھے دیندار لڑکیوں کا، وہ لوگ بھی گھر برباد کر لیتے ہیں. بچیاں روتی ہیں بیچاری، میرے اوپر ظلم کرتا ہے، مجھے بے پردہ اس کے دوستوں کے سامنے آنے کے لیے بولتا ہے، مجھے درگاہوں کے سامنے جھکنے کو بولتا ہے، وہ فاتحہ کا کھانا کھانے کے اوپر میرے اوپر زبردستی کرتا ہے. شیخ ہم کیا کریں؟ کئی لوگوں کا سوال ہوتا ہے، اب کیا کر سکتے؟ پھنس گئے. اپنی دیندار لڑکی کو بے دین کو بھی مت دو، چاہے وہ مالدار ہو، خوبصورت ہو، جاب والا ہو. بعد میں سدھریں گا، گارنٹی نہیں ہے کسی کی سدھریں گا، بلکہ خود سدھر جاتا. انہیں سدھرنا کیا ہے کہ اس کو سدھرنا کیا ہے کہ انہیں ان کے طریقے پہ سدھر جاتا. کئی لوگ ایسے اچھے مواہد، جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو ٹینشن میں بیوی کی باتوں میں آ کے درگاہوں کے سامنے جھک جاتا، چوری سے تعویذ وغیرہ بھی بن لیتا. کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں.